السلام علیکم ناظرین. زندگی میرا ماننا ہے کہ بہت حسین ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ زندگی ایک جد و جہد مسلسل بھی ہے. زندگی پانی کی مانند کبھی خاموش ٹھہراؤ اور کبھی بے قابو لہریں بن جاتی ہے، اور پانی کی مانند بڑے روپ بھی بدلتی ہے. جو کامیاب شخص ہوتا ہے وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مشکل وقت سے گھبراتا نہیں. اور ہیرو وہ ہوتا ہے جو ہر آنے والے چیلنج کا مقابلہ ڈٹ کے کرتا ہے. پاکستان نے بڑے ہیرو دیکھے، لیکن ایک ہیرو میدان میں کامیاب ہوا، رسالوں کی زینت بنا، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں اس کے بارے میں باتیں کرنا ایک رواج بن گیا ہے. گزشتہ 40 سال سے ہر آنے والی نسل اس کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ گزشتہ 67 سالوں میں پاکستان نے صرف ایک عمران خان کیوں پروڈیوس کیا؟ بات ہم کر رہے ہیں عمران خان، کرکٹ لیجنڈ، سیلیبریٹی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے رول ماڈل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ایک فلانتھروپسٹ. لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب عمران خان نے آغاز کیا، عملی زندگی میں پاؤں رکھا، 21 سالہ نوجوان، کیا وہ جانتا تھا کہ وہ عمران خان بن جائے گا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اتنا کامیاب کرکٹ کیپٹن ہوگا، ورلڈ کپ جیت کے لے کے آئے گا؟ 21 سال نہیں، جب میں 9 سال کا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ میچ دیکھنے گیا گدافی اسٹیڈیم. تب میرے خیال میں گدافی اسٹیڈیم میں اس کا نام نہیں تھا، کچھ اور تھا. اور میرے جو بڑی خالہ کے بیٹے تھے جاوید برکی، وہ اس میچ میں کھیل رہے تھے. تو میں 9 سال کا تھا. تو میری والدہ کو بڑا شوق تھا کرکٹ کا، کیونکہ ان کے ایک ہی بھائی تھے، وہ بھی نیشنل لیول کے کرکٹر تھے. ان کی بڑی بہن کے ہسبینڈ ڈاکٹر جہانگیر خان، وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر تھے. تو ان کی جو بڑی بہن کا بیٹا جب کھیلا ٹیسٹ کرکٹ تو مجھے لے گئی. تو مجھے یاد ہے کہ میرے کزن نے، جاوید برکی نے سینچری کی لاہور. تو جب میں نے وہ میچ دیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو کہا میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں. اور وہ دن تھا، اور جب تک میں ٹیسٹ کرکٹر بنا میرے میں کبھی یہ شک نہیں تھا میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنوں گا. یہ نہیں مجھے پتا تھا کتنا مشکل ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بنوں گا. صرف یہ ڈاؤٹ تھی کہ کب بنوں گا. یعنی میں تو 16 سال کی عمر میں بننا چاہتا، لیکن 18 سال کی. تو کامیابی آپ اپنی کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ تھی کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے تھے، یا کرکٹ ایک بحیثیت ایک گیم کے اس نے اتنا آپ کو انسپائر کیا؟ کامیابی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک گول ضروری ہے کہ میں اس اینڈ گول تک پہنچ جاؤں، یا انجوائے کرنا ضروری ہے؟ میں جو اب دیکھتا ہوں پیچھے، یعنی تب تو ایک میرا پیشن تھا کہ میں ایک جنون تھا. اور میری بڑی بہن مجھے اور میری والدہ دونوں کہتی تھی کہ یہ میرے میں ایک ٹنل ویژن تھی. میں ایک چیز پہ فوکس ہو جاتا تھا. مجھے ساری بچپن میں صرف ایک یا شکار کا شوق تھا، ایئر گن سے سارا وقت شکار کرتا تھا، اور یا پھر کرکٹ کا شوق تھا. جب آپ کو ایک چیز سے جنون ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ کا ایک پیشن بن جاتا ہے، obsession ہو جاتی ہے، جب آپ ساری ایک ٹنل ویژن ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا سے چھوڑ کے آپ کا فوکس ایک چیز پہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ بڑی مایوسیاں آتی ہیں راستے میں. یعنی کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں دنیا، مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا کہ ختم ہو گیا ہے. پہلے ٹیسٹ کے بعد مجھے ٹیم سے نکال دیا، اور ساروں نے مذاق اڑایا میرا کہ ایک مجھے یاد ہے اخبار کی ہیڈ لائن لگی انگلینڈ میں، عمران کانٹ، یعنی کہ نہیں کھیل سکتا کرکٹ، ٹیم سے بھی نکال دیا، مذاق بھی اڑا. تو وہ مایوسیاں راستے میں، یہ ایک جس نے بھی کامیاب ہونا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جب کامیاب ہو اسے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے کامیابی سے. کئی لوگ نہیں کامیابی سے ڈیل کر سکتے، سٹارڈم سے نہیں ڈیل کر سکتے. کامیابی کا ایک راز ہوتا ہے کہ آپ گیو اپ نہیں کرتے. جب یہ مایوسی ہوتی ہے آپ کیسے کوپ کرتے ہیں برے وقت سے. نمبر 2، اپنے برے وقت سے سیکھنا، اور وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ صحیح نشاندہی کی. نمبر 3 کہ سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں. کامیاب انسان ان 24 گھنٹوں کو بہتر استعمال کرتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جب انسان برا وقت آتا ہے نا تو مشوروں کی بارش ہو جاتی ہے.
क्रिकेट का तो मशवरे देने की हमारी एक कौमी रिवाज भी है, पॉलिटिक्स में भी, यानी मशवरे मुफ्त होते हैं ना। अब तो मुझे कोई तहरीक इंसाफ में एक वक्त आ गया जो मशवरा, मैं कह रहा पहले पार्टी को चंदा दो फिर मुझे मशवरा दो, क्योंकि मशवरे होते हैं जब बुरा वक्त। अब आपको पता है कि ये आपका जुमला किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी कि पहले फंड दो और फिर मशवरा लो, क्योंकि मुफ्त में मशवरा नहीं, यानी रकम पे मशवरा लेने पे आप राजी हैं। जवानी में मैं मुफ्त मशवरे ले लेता था, अब नहीं मैं ले सकता। तो देखो, अगर आपकी निशानदेही देखें 5 मसलन आपको 10 कहते हैं कि ये गलत है या ये गलत है, ये आप में सलाहियत होनी चाहिए कामयाबी के लिए। आपका एक ऐसा जुनून होता है उस पर, और टनल विजन होती है कि आप पढ़ते सोचते सब कुछ उसी चीज को। मैं क्रिकेट का जब था, मुझे इतना मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, और अगर मेरी वालदा और जिससे मैं इतना प्यार करता था और मेरे से प्यार करती थी, अगर वो ना मुझे जोर लगाती मैं पढ़ नहीं सकता था। पढ़ाई पे जो रुझान था वो वालदा की वजह से था? पढ़ाई में कैसे अचीव किया? एक 11 साल की उम्र में जब मैं 11 साल का पहुंचा तो मैं क्लास में 24-25 लड़के थे, मैं कोई आखिरी 2-3 में आता था। तो हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया, बैक बेंचर थे इमरान खान 11 साल की उम्र तक। हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने सारी जो मार्क्स रीडिंग थी वो सारी स्कूल के सामने कर दी। अब सारे स्कूल के सामने जब खड़े होकर उसने कहा कि ये 28वें नंबर पे 27 में से 24 नंबर पे है, वो इतनी मुझे शर्म, वैसी मुझे शर्म बड़ी आती थी। तो उधर से फिर मेरी पढ़ाई ऊपर जानी शुरू हुई, क्योंकि मैं वो सोच नहीं सकता था कि मैं खड़ा होऊंगा। मेरी माँ बेचारी मुझे कहती थी लेकिन जोर नहीं लगाती थी, लेकिन वो शर्म से कि मैं खड़ा होऊंगा और कहेंगे जी इतना बुरा पढ़ाई, तो तब से पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिर्फ वालदा की वजह से किया। मैं अभी स्कूल में था, मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, तो मेरी वालदा ने इंग्लैंड का टूर था, उसने कहा मैं तुम्हें तब जाने दूंगी अगर तुम मेरे से वादा करो तुम अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन बाद में पूरी करोगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माँ का जो आपकी ज़िंदगी में जो एक सब लोग जानते हैं, शौकत खानम मेमोरियल की वजह से भी जानते हैं, और आपने 12 इंटरव्यूज़ में भी जिक्र किया है वालदा से आपका जो रिश्ता था, जो आपकी और फिर लॉस के बारे में भी आपने बहुत बात की है। तो कितना उनका इन्फ्लुएंस था, और उनके जाने के बाद कितना एक तकलीफ दे, जाहिर है बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन आपने उस तकलीफ से, उस दर्द से कैसे कोप किया? देखिए, उनका सबसे बड़ा तो जो इन्फ्लुएंस था वो ये कि जो माँ का या बाप का जो प्यार होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। वो उनको सिक्योरिटी दे देता है। एक वो ऐसी चीज़ एक बच्चे में करता है जो बच्चे का कैरेक्टर बदल देता है, जो प्यार होता है। माँ सब कुछ थी, यानी माँ पढ़ाई भी कराती थी, फिर वो जो उसका प्यार था, फिर वो उसकी मैं बड़ा भी था। तो जो वालदा की एक तो उसका प्यार था, एक उस प्यार की वजह से डिसिप्लिन था, क्योंकि उसको अगर माँ को तकलीफ पहुंचे तो मैं चीज़ नहीं करता था, यानी प्यार की वजह से डिसिप्लिन था। किस किस्म का डिसिप्लिन था? सोने का नवाला और शेर की आंख टाइप डिसिप्लिन था या? आजकल तो ये जो गेम बॉय और ये जो टेलीफोन गेम्स की वजह से आजकल तो बच्चों को वालिद कहते हैं ना, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ बाहर जाके खेलो। तो मेरी वालदा को मुश्किल पड़ी होती थी कि वापस बुलाओ अंदर, दोपहर की गर्मी में ना मैं बाहर खेल रहा था तो कमरे में बुलाओ। तो डिसिप्लिन, यानी किस वक्त सोना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो मैं बड़ा कॉन्शियस होता था, इसलिए नहीं कि माँ मुझे मारेगी, कभी उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन कि उसको दुख ना पहुंचे। लेकिन दूसरा जो तरबियत थी, यानी जो वैल्यू सिस्टम था, वो माँ ने जो दिया, सच बोलने का, ये वो हमेशा मैं कोशिश भी करूं तो झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरी माँ शक्ल से पता चल जाता था उसको। झूठ आप वाकई बहुत बुरा बोलते हैं। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर हम आएंगे तब्दीली की तरफ, क्योंकि जाहिर है काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी कौम तब्दीली का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन साल के शुरू ही में हमने जो तब्दीली देखी वो खान साहब के घर में आई। उसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान, 67 साल से एक हीरो और अब एक सियासी लीडर कहें। एक बड़ी मुहिम आपने चलाई है, तब्दीली की लहर। अब ये जो तब्दीली है, सब लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मेरा ख्याल है सवाल उनके जहन में ये है कि तब्दीली की बात आप करते रहे, लेकिन जो तब्दीली ज़ाहिरी उनको दिखाई दी है वो आपके घर में दिखाई दी है। यानी 2015 का आगाज़ हुआ और आपकी पर्सनल लाइफ में, ज़ाती ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई।
اس تبدیلی کا آپ کی سیاست پہ کوئی منفی اثر ہوگا؟ کیونکہ آپ اکیلے اس مشن میں تھے، اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا آپ کی توجہ بٹ تو نہیں جائے گی؟ تبدیلی صرف میرے گھر میں نہیں آئی، تبدیلی سارے پاکستان میں آ چکی ہے. گھر میں تبدیلی ضروری تھی آنی، اس لیے کہ بڑا مشکل تھا اکیلا رہنا ایک آدمی کے لیے پالیٹکس میں ہوتے ہوئے. مشکل اس لیے ہے کہ یہاں ایک سوشل میڈیا ایک نئی چیز، نیا فینومینا ہے سوشل میڈیا، اور اس کے اوپر ایسی ایسی الٹی سیدھی چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ میرے لیے ایک وہ بڑا مشکل تھا کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں یا میرے بھانجے اور بھتیجی بہنوں کے بچے، تو میں تنگ تو تھا کیونکہ میں ریئلائز کیا کہ جب تک میں اکیلا ہوں تو یہ میرے سیاسی مخالفین نے مجھے چھوڑنا نہیں. شادی بھی کی ہے وہ سیاست کے لیے کی ہے کہ امیج اچھا ہو جائے. پہلے تو یہ سوچا نا کہ میں نے شادی کرنی ہے، پہلے تو انسان یہ سوچے کہ میں نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ اب تک تو کوئی 1 سال 1.5 سال تک سے پہلے تو میں سوچتا میں شادی کرنی نہیں. لیکن یہی تو سوال سب کے ذہن میں ہوگا اس وقت کہ ایک عمران خان ساری عمر ہم لوگ یہ سنتے آئے، اور پاکستان ٹیلی ویژن شوز کے تو سوال ہی یہی ہوتا تھا، رسالوں کا سوال یہ ہوتا تھا کم از کم 35-40 سال کی عمر تک، کہ ایک مہم بلکہ چلی پاکستانی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے عمران خان کے لیے. اور جب وہ پاکستانی رشتہ ڈھونڈتے آپ نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی، وہاں پہ ایک یو ٹرن، پھر ایٹ دا ہائٹ آف یور پولیٹیکل مشن دھرنا چل رہا ہے اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ چل رہا ہے. کوئی شاید آپ سے توقع نہیں کرتا تھا کہ اس وقت آپ کو شادی کا خیال آئے اور آپ شادی کر لیں. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ امپلسونیس ہے، یہ ریش بیہیویئر ہے، یہ یو ٹرن ہے؟ دیکھیے، شادی انسان کوئی پبلک اوپینین لے کے تو نہیں کرتا، یا ووٹر سے کہ پوچھے جی میں شادی کر لوں، میں کنٹینر پہ کھڑا ہو کے میں شادی کر لوں، میں کس سے شادی کروں؟ نہیں، ویسے آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تو تھا. وہ تو میں نے کہا شادی کروں گا، وہ تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے، اور میں اس لیے پہنچ گیا تھا. میں نے ریئلائز کیا، آپ کو بتایا، پہلے تو انسان ذہنی طور پہ تیار ہونا کہ میں نے کرنی. جب میری ڈیورس ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا میں نے اب شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں وہ اتنا مشکل تھا کہ میں آگے اتنی مشکل سٹرگل ہے، یہ جو میری مشکل سٹرگل ہے، آپ ایک سارا سٹیٹس کو کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کسی اور کو اس میں ڈالنا اس مشکل میں وہ میری غلطی تھی، اور وہ بھی باہر سے کسی سے شادی کر کے. تو پھر میرے چھوٹے بچے تھے، اور وہ میں مجھے پتا تھا کہ بچوں کو بڑا افیکٹ ہونا ہے شادی کا، تو میرے ذہن میں ہی بھی نہیں تھا شادی، اور ویسے دن میں 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا بیوی کو کدھر ٹائم دوں گا. تو پھر لیکن سال سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ جس طرح یہ میرے اوپر اٹیکس آ رہے ہیں، یہ ایکسپلائٹ کریں گے، تو مجھے شادی کرنی چاہیے. تو پھر مجھے کوئی ایک عورت مل گئی جس سے میں نے سوچا کہ میں شادی کر سکتا ہوں، اور شاید وہ یہ جو اسٹرگل، جو مشکل راستہ ہے، میں اس میں اتنی طاقت ہے برداشت کرنے کی. یعنی آپ نے 10 سال سوچا کہ کسی پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں، اور پھر فائنلی آپ نے سوچا کہ ہاں نہیں، کسی اور کی بھی ساتھ زندگی. اور مجھے ابھی پتا نہیں کہ یہ خاتون بوجھ لے سکتی ہے یا نہیں، میں یہ اسمپشن پہ کر رہا ہوں کہ یہ بوجھ لے جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں تبدیلی آ گئی، کنٹینر میں رہنا عمران خان کے لیے جو کہ تنہائی پسند ہے، جو کہ وائلڈ لائف اور آؤٹ ڈورز پسند کرتا ہے، ایک ڈبے میں بند ہونا 126 دن، آپ میں کوئی ذات میں تبدیلی آئی اس سے؟ پہلے تو پہلا مہینہ تو میں نے کبھی اللہ سے اتنی نفل پڑھ کے دعائیں نہیں مانگی کہ اللہ مجھے کسی طرح ادھر سے نکال، کیونکہ میرے لیے تو مجھے تو اللہ نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم کی وجہ سے، نہ ہسپتال کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے جگہ ملی ہے یہ جو باہر رہنا. کیونکہ میں ہمیشہ زمان پاک میں جدھر میں بڑا ہو رہا تھا وہ لاہور سے باہر تھا، وہ بالکل اس طرح کھلی جگہ تھی، 8 گھر تھے، بڑے کھیت تھے، ہماری بھینس بکریاں وغیرہ. تو میں تو اس شہر کا رہنے والا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میں ریسٹرکٹڈ فیل کرتا ہوں. تو ایک کنٹینر میں رہنا، اور وہ بھی اگست کی گرمی میں، وہ 1 مہینہ بہت مشکل تھا. لیکن شکر ہے کرکٹ کی ٹریننگ تھی میری، کیونکہ آپ جب ایک ایز اے اسپورٹس مین جو آپ ٹرین کرتے ہیں، وہ اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے کہ گزارا کر گیا. لوگ آپ کو بڑا کنزرویٹو، دقیانوسی بھی کہا جا سکتا ہے سمجھتے ہیں، پبلک میں آپ کا یہ امیج تھا. یہ خواتین کی جو سیاست میں انگیجمنٹ ہے، پھر ایک پروفیشنل ورکنگ خاتون سے شادی بھی کرنا، تو کیا آپ خواتین کا رول پاکستان میں
یا پاکستانی سیاست میں نیشن بلڈنگ میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری والدہ کا اس میں بہت بڑا امپیکٹ تھا. میری والدہ کی وجہ سے جو میری بہنیں ہیں ساری کام کرنے والی عورتیں ہیں. سرجن ہے ایک چھوٹی بہن, بزنس وومن ہے, بڑی بہن یونائٹڈ نیشنز میں اکانومسٹ رہی, ریٹائر ہوگی. تو ساری پڑھی لکھی اور کام تکڑی عورتیں تھیں والدہ کی وجہ سے. تو میں تو اگر میں نے جو آپ سے جب شادی کی تو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو آپ کا کام ہے, جس طرح آپ جرنلزم میں ہیں, تو یہ آپ کو کام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو چیلنج کرنا چھوڑ دیتا ہے, انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کی زندگی میں سٹرگل ختم ہو جاتی ہے آپ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر میں نے آپ سے جب میں آپ کا یہ پروفیشن ہے, آپ جرنلزم میں ہیں, آپ انٹرسٹ لیتی ہیں, یہ میرے لیے یہ کامن چیز ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ میرے ساتھ ملتے ہیں. تو آپ کو تو کانسٹنٹلی اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے. اور یہی میں عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, جو میری بہنوں سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن اس کو کنفیوز نہ کریں. جو ویسٹرن ویمن لبریشن موومنٹ ہے وہ غلط ہے. اس پہ اچھی چیزیں, ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ عورت کو اپنے پوٹینشیل پہ پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مدرہڈ کا کانسیپٹ انہوں نے ختم کیا ہے, وہاں ماں کا جو وہ رتبہ انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے کہ جی وہ بچے کو بڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے اور وہ جا کے کوئی کام کر رہے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیے جو بچے پہ ماں کی انویسٹمنٹ ہے, میں تو ہمیشہ ماں کا اس لیے ماں کو پروجیکٹ کروں گا کیونکہ میری ماں کا جو میرے پہ امپیکٹ تھا. مدرہڈ کا بھی آپ سے پوچھیں گے اور ماں کا رول کیا ہونا چاہیے, لیکن والد کا, فادر کا کیا رول ہونا چاہیے. آپ کا جو سلیمان اور قاسم کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہے اس کو بھی ایکسپلور کریں گے. لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ یوتھ کا کیا راز ہے. یعنی جو آپ نے کہا کہ لوگ ریٹائر ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو عمران خان کی یوتھ کا کیا راز ہے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان سے, اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں زندگی میں, جدوجہد چھوڑ دیتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں. عمران خان ہر آنے والی نسل کے لیے ایک رول ماڈل, ہارٹ تھراب ایون رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی یوتھ کا جو سیکرٹ ہے, ہزاروں مرد حضرات ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اپنے کو اس طرح یوتھ کو مینٹین کیسے کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں, مطلب فزیکلی فٹ ہونا, یعنی ایک تو میں نے دیکھا جب کرکٹ سے کئی لوگ ریٹائر ہوئے تو 40 سال کی عمر میں بھی وہ بوڑھے لگنے شروع ہو گئے کیونکہ چیلنج چلا گیا. میں وہی کئی کرکٹرز کو دیکھتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کھیلتے تھے, میں اب ان کو دیکھتا ہوں تو وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا 20 سال 25 سال پہلے, کیونکہ چیلنج ختم ہو گیا. دیکھیں نا, جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں تو اللہ نے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہمیں بنایا ایسے ہے, اتنا اللہ نے ہمارے میں پوٹینشیل دیا ہے کہ انسان گرو کرتا رہتا ہے, مینٹلی بھی ایوالو کرتا رہتا ہے. اور آپ جسم کو جب تک ہر روز ایکسرسائز نہیں کریں گے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میں ہمیشہ سنتا ہوں جی کو کسی دوائیں, کوئی وٹامنز لے لو, یہ آپ کو جسم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک آپ ہر روز ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کا جسم دیکھیں 30-35 سال کی عمر کے بعد نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان نسل اور خواتین بھی, بہت سے لوگ اب یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں, تو بحیثیت ایک انسان, ظاہر ہے ویئر آل فیلیبل, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا برڈن ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیا پتا میں فیل ہو جاؤں. بالکل نہیں, بالکل نہیں. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور نیت دی ہے, کامیابی وہ دیتا ہے. میں اس لیے تو آدمی سکون سے سوتا ہے کیونکہ کامیابی تو اس نے دینی ہے, عزت وہ دیتا ہے. کوشش میں کرتا ہوں, ہار میں نے نہیں ماننی, آخری دم تک میں لڑتا رہوں گا, اور پھر جب کوشش کر دی اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن بیسکلی تو یہ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی قربانیاں آپ نے دی, آپ نے ذاتی زندگی میں بھی بڑی قربانیاں دی, بچوں سے دور ہیں, تو کیا میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اٹ واز ورتھ اٹ. یہ دیکھیں, اگر تو آپ آخرت میں مانتے ہیں اور
یعنی ایمان آخرت کے بغیر، اگر آپ آخرت میں نہیں مانتے تو ایمان تو نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہ یہ ایک زندگی ایک کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان ہے. جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے تو وہ قرآن میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے، اور ایک جگہ لکھا ہوا بچوں سے. میری جو اللہ نے آزمائش کی ہے، جو سب سے تکلیف تھے میرا جو تھا، وہ میرے بچوں سے دور تھا. بچے جب میرے ہوئے تو میں نے سب سے زیادہ زندگی انجوائے کی ان کے ساتھ، تو ان سے دوری کی تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوئی. لیکن ایمان یہ آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. جو قرآن میں سب سے بڑی صفت ہے مشکل وقت میں صبر کرنا، تو صبر کرتا ہے انسان، کیونکہ اللہ، ایمان والا آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے امتحان سے گزار رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ماں کے رول کے بارے میں بات کی، اور آپ نے یہ کہا کہ بچے کی نگہداشت اور نشو و نما، تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں آپ یہ اس سے مختلف ہیں. آپ کا بڑا ایکٹیو رول ہے اپنے بچوں کی تربیت میں. سب لوگ آپ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے نوجوان ہیں آپ کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، آپ کی طرح بال بناتے ہیں، آپ کی طرح باتیں کرنا چاہتے ہیں. کوئی میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، کہ کس طرح سے ان کو، جو اب ینگ کپلز ہیں جن کی اولاد ہے، تو ماں کا تو رول ہے اگریڈ، لیکن باپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کبھی انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ شادی نبھا نہیں سکتا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے سمجھا پولیٹیکل لائف اتنی مشکل ہے کہ کسی اور عورت کی زندگی میں لے آؤں. کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا، اتنی مشکل زندگی تھی کرکٹ کی، ٹریولنگ تھی. میں نے سوچا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا شادی پہ. تو تب شادی کریں جب آپ انصاف کر سکیں، اور آپ کبھی بے وفائی نہ کریں، کیونکہ بے وفائی کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی عذاب بن جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بچے تباہ ہوتے ہیں. اس لیے تو میرا نمبر 1 یہ ہے. خان صاحب، آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ کی بیوی آپ کا انٹرویو لے رہی ہے، لیکن آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. میں ایسے بھی ایڈٹ کر دوں گی جو بات مجھے پسند ہے. میں بیوی کو بھی میں کانفیڈنس دلوا رہا ہوں، لیکن میں آپ نے کہا نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ میں نے دیکھا شادی کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو ذمہ داری نہیں لیتے جو ان کو لینی چاہیے، یا نہ کرو. کرنی ہے تو پھر ذمہ داری لو، بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے، ایک بری شادی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، اچھی شادی سے بڑا اللہ کی طرف سے نعمت کوئی نہیں ہے. اور بچوں کا تو جتنا آپ ان کو پیار دیں اور ان کے ساتھ ٹائم دیں، اتنا ہی پھر وہ الٹا آپ کو خوشی دیتے ہیں. اب مجھے، حالانکہ میرے ساتھ کتنے سالوں سے 10 سال سے میرے ساتھ نہیں ہیں بچے، لیکن جو میرا کنیکشن ان سے وہ ایسا ہے کہ وہ پیار بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. ماں جب اس کو کوئی اس کی بات نہ مانے، وہ مجھے یہاں سے ٹیلی فون کرتی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ کام کرو. اچھا، کچھ باتیں جو کہ آپ سے کبھی نہیں پوچھی گئیں، میوزک کا شوق ہے خان صاحب کو؟ ہے، تھا، زیادہ تھا. اب تو خیر پالیٹکس ایک ہی میرے میوزک کا بھی تھا اور شکار کا بھی. کہ اگر بتا دیں، وہ تو خیر یہ کہہ رہا ہے کہ گنگنا دیں، لیکن میں جسارت نہیں کر سکتی. اگر میں نے گانا شروع کیا نا تو وہی ہوگا جو الطاف حسین جب گانا شروع کرتا ہے نا تو لوگوں کے اوپر جو گزرتی ہے، میں وہ لوگوں کو. آج کل دیکھیں سیاست دانوں کا تو ماشاءاللہ ہمارے جو سی ایم ہیں پنجاب کے بڑے سر میں گنگناتے ہیں. سنا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی شوق ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں لیکن کچھ لوگوں نے سنا ہے. الطاف حسین تو کبھی، مشرف کو بھی تھا. اچھا، مشرف کو بھی ہے. تو آپ کو کوئی مطلب ہلکا پھلکا سا گنگنا گانے کی تو کبھی، خاص طور پہ الطاف حسین کو جب سے میں نے گاتے ہوئے سنا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا کے. لیکن میوزک کا بہت شوق ہے. سروں سے لگاؤ ہے، یعنی اچھے سر پسند ہے. بڑی ویریڈ میری میوزک کا، میری ویری کرتی ہے، کیونکہ اس عمر بھی ہو گئی ہے، اس سال 40 سال سے میوزک سن کے، یا پتہ نہیں 50 سال سے، تو اس لیے بڑا ویریڈ شوق ہے. تو کیا اگر پاکستانی جو ہمارے سنگرز ہیں، جو نئے سنگرز ہیں، ان میں سے کسی کا کیا پسند کرتے ہیں، کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ ایکچولی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں کیونکہ مجھے اتنا موقع نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ آدھے سے زیادہ نے تو تبدیلی کے گانے گائے ہوئے، تو اگر ایک کا نام لیں گے تو نہیں. لیکن میں وہی کہنے لگا تھا کہ کنٹینر پہ ہمیں کم از کم 100 لوگوں نے میوزک بنا کے بھیجی، 100 ترانے بھیجے.
اور وہ کہ اتنے زبردست, اور گھر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے بناتے تھے. لیکن تبدیلی کے گانے چھوڑ دیں, تبدیلی کے سارے گانے آپ کو بہت پسند ہیں, لیکن کوئی جو کہ ٹیلنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ٹیلنٹ بہت ہے. ایک کوئی نام جو آپ جو کہ جو پولیٹیکل گانا نہیں ہے لیکن جو آپ بہت زیادہ سنتے ہوں. دیکھیے مجھے جو نصرت فتح علی خاص تھے, یاد رکھیں کہ نصرت فتح علی کے والد جو تھے وہ میری جو ماں کی فیملی تھی وہ ان کے ساتھ یہ آئے تھے افغانستان سے. پھر جلندر میں جب پارٹیشن پہ ساتھ یہاں آئے تو ہماری ساری شادیوں پہ ان کے والد صاحب گایا کرتے تھے. میں چھوٹا ہوتا تھا, نصرت فتح علی خان چھوٹے ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے ساتھ, اور ان کا والد بڑے قوال تھے. تو مجھے قوالی کا شروع سے شوق تھا. صوفیانہ کلام اور قوالی کا شوق ہے. نئے ینگسٹرز میں سے کوئی ہمارے جیسے زبردست ہے ٹیلنٹ یہاں, ویری ٹیلنٹ ہے. اسٹرنگز ہیں, بڑا اچھا, مجھے ان کی کئی بڑی پسند ہیں. عاطف اسلم ہے, راحت فتح علی, وہ زبردست ہے. یعنی اگر میں تھوڑا اور کانسنٹریٹ کروں نا اس کے اوپر, جس طرح میں کرکٹ پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا, میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا ٹیلنٹ ہے, اسی طرح میں نے میوزک پہ وقت ہی نہیں ملتا میوزک سننے کا. اچھا, اور انگلش کا کوئی گانا, کوئی سنگر جو آپ کو پسند ہو؟ میں یونیورسٹی دنوں کے میرے فیوریٹ ہوتا تھا پنک فلوئڈ, وہ ہمارا بگ جیگر, اور کئی بڑے بلیک سنگرز بڑے زبردست تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو آپ نے ایک شروع میں بات کی کہ کامیاب انسان کی, وہ ڈاون کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز, اس میں وہ کہتا ہے کہ فٹسٹ نہیں سروائیو کرتے, اڈیپٹیبل سروائیو کرتے ہیں, جو اڈیپٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کا مقصد آتا رہتا, میرا جو مقصد زندگی میں بدلتے رہے ہیں وہ مجھے بھی چینج کرتے رہے ہیں ساتھ. تو ایک کرکٹ کے دنوں میں میوزک تھی, پارٹیز تھی, پھر وہ ہاسپٹل میں تھوڑا اور چینج آیا, پھر پالیٹکس میں تو بہت ہی بڑا چینج آ گیا کہ میرے پاس ٹائم ہی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے تھے. تو بیوی کو بھی ٹائم, بچوں کو بھی, پھر پالیٹکس صبح سے لے کے شام تک, اور پھر میرا شکار بھی چلا گیا. ایک جو مجھے شوق ہوتا تھا, 2 شوق تھے میرے. ایک ساری گرمیوں میں 1 مہینہ 2 ہفتے اور 2 ہفتے میں پہاڑوں پہ گزارتا تھا, گلگت بلتستان, یہ میرے فیوریٹ جگہ تھی. اور سردیوں میں ہفتے میں 2 دن میں یہ سالٹ رینج میں شکار کرتا تھا. یہ میرے فکسڈ ہوتا تھا. تو پالیٹکس میں یہ قربانی, بچوں کی تو خیر بہت بڑی قربانی تھی, لیکن یہ میرے شوقوں کی بھی یہ قربانی ہو گئی. اچھا, یہ مرغی, جو دیسی مرغی کا ہے, یہ سوال میرے پاس ایک آیا ہے کہ یہ دیسی مرغی سے جو obsession ہے, یہ بڑا ایک 1 لائن میں ہم بتائیں کہ دیسی مرغی سے جو آپ کا obsession ہے یہ کب سے شروع ہوا, یہ کتنا ہے؟ جب میں شکار پہ جایا کرتا تھا نا, تو گاؤں کے اندر ہمیشہ وہاں وہ دیسی مرغی بناتے تھے اسپیشلی. وہ تب سے مجھے شوق ہے. شکار کے بعد دیسی مرغی بنتی تھی دیسی گھی میں, تو مجھے تب سے یہ بچپن کا شوق ہے. اچھا, اور کوئی فیوریٹ ڈش کوئی جو پسند کرتے ہیں آپ؟ مجھے زیادہ دیسی کھانوں کا شوق ہے, لیکن لیٹ زندگی میں لیٹ شوق مجھے یہ سوشی کا ہے, کیونکہ یہ جو جس طرح یہ کچی جاپنیز مچھلی بناتے ہیں, اس کا بھی مجھے شوق ہے. باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا. کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان سے. کیونکہ ہیرو کے اوپر فینس کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ سوالات میں دھاندلی نہ کریں, اور ہم لے رہے ہیں 1-2 کویسچنز اسکائپ پہ فینس کے, جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ہیرو سے, ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں. چلتے ہیں پہلے کویسچن کی طرف اسکائپ کال پہ. خان صاحب, آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو. اور خان صاحب, آپ سے کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں شادی سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا. خان صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, خیر وہ ایک بڑا بڑے وقت ایسا تھا, وہ جو پشاور کا حادثہ ہو گیا تھا. لیکن ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, دھوم دھام بناتے ہیں. اتنی بڑی شادیوں پہ وہ پیسہ کسی غریبوں کو دے دیں, یہاں جس ملک میں اتنی غربت ہے. میں یعنی خوشی بنانا چاہیے, لیکن ایک لمٹ تک. یہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا ہے جو شادیوں میں اتنا دھوم دھام سے کرتے ہیں.
لیکن میرے خیال ہے ان کا مقصد یہ جو آپ کے پرستار تھے, جو فینس تھے, ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ آپ نے سڈن ایک اگر وہ کنٹینر پہ ہو جاتی تو سب کے سامنے پھر شادی ہو جاتی, وہ موقع مل جاتا ہے, لیکن دوسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. دوسرا کوشچن کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے, یہ سنیے. میں خان صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے کرکٹ کیریئر کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو ابھی بھی وہ یاد کر کے خوش ہوتے ہو, انجوائے کرتے ہو. اچھا نہیں, ایک دفعہ ایک موقع مجھے نہیں بھولتا. ایک دفعہ بڑا ہمارا سخت میچ ہو رہا تھا ویسٹ انڈیز سے. کوئی ٹیم ویسٹ انڈیز جاتی تھی تو وہ جیتنے کا تو سوچتی نہیں تھی, عزت سے ہار جاؤ تو بڑی بات ہوتی تھی. تو ہم وہاں گئے تو ہم وہ پہلا بھی میچ جیت گئے, دوسرا جیتنے لگے, اور تیسرا میچ پھنسا ہوا تھا. میں نے بیٹنگ, اب شاہ اور ان کے بڑے تیز بولر تھے, بیٹسمین ڈرتے تھے ان سے, لمبے بھی بہت, یعنی ساری دنیا کو خوف زدہ تھی ویسٹ انڈیز سے. تو اب میں بولنگ کر کے آیا, شام کا وقت تھا, بڑا کرٹیکل میچ پھنسا ہوا تھا. تو میرے پہلے ایک پلیئر جا رہا تھا, تو میں نے جب اس کی شکل دیکھی نا, مجھے لگا کہ بڑا ڈرا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے چلا جاتا ہوں, کیونکہ میں نے اس سے بعد جا رہا تھا, کیونکہ اگر یہ اور آؤٹ ہو گیا تو اور دباؤ میں آ جائیں گے, پریشر پڑ جائے گا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو ٹھیک تو ہے, کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر جو بالکل اس کی شکل گھبرائی ہوئی تھی, تو اسے میں کپتان مجھے کھلا چھوڑ دو, میں یہ کر دوں گا. میں نے وہ اپنا ٹپکل لاہوری تھا, مجھے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ وہ لاہور میں یہ ایک رنگ باز ٹائپ ہوتے ہیں, وہ تھا. میں نے غلطی سے, میں سوچا کہ میں چلا جاؤں, وہ وکٹ گری, وہ چلا گیا. اور وہ جو مجھے ڈر تھا پہلے, تو وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وکٹ ادھر تھی, وہ ادھر نکل گیا کہیں, اس کو بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچایا اور وہ آؤٹ ہو کے واپس آ گیا. مجھے اتنا اس کے اوپر غصہ چڑھا, اپنے اوپر غصہ چڑھا, کہ جب پتا تھا اور زیادہ ہماری ٹیم کو, تو وہ ہر ٹیم ساری نوٹس کر رہی تھی, اس کو بڑا بعد میں چھیڑا چھوڑا. لیکن ایسی فنی انسیڈنٹس کرکٹ کے اندر بڑے ہوتے تھے. اصل میں جب پریشر پڑتا تھا نا, جب تو آپ کو پلیئر کی اصلیت نظر آتی تھی. یہ زندگی کا اصول ہے کہ آپ صرف برے وقت کے اندر نا, جب کرائسس کے اندر آپ کو لوگوں کی اصلیت پتہ چلتی ہے. اچھا, اس وقت تو کرکٹ میں تو جب آپ بحیثیت کیپٹن, تو لوگ بڑے آپ سے, میرا خیال ہے کہ ٹیم بھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے غصے سے بڑے گھبراتے تھے. آپ میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اور پالیٹکس کی وجہ سے آپ بھی تھوڑے سے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں آپ؟ کرکٹ میں ہی پہلے تو تیز بولر بنا ہی اس لیے کہ مجھے غصہ چڑھتا تھا. مجھے جب مار پڑتی تھی میں اور تیز بولنگ کرتا تھا, تو وہ غصے سے تیز بولر بنتا گیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کرکٹ میں کوئی آیا ہو تیز بولر, یا تیز بولر ہوتا یا نہیں ہوتا. میں تیز بولر نہیں تھا, لیکن آہستہ 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 دنیا کا تیز ترین بولر بن گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے مار کھانے پہ اتنا غصہ چڑھتا تھا کہ میں اور تیز کرتا تھا, تو اور میرا جسم بھی اکارڈنگلی تکڑا ہوتا گیا. لیکن جب میں کیپٹن بنا تو میں نے ریئلائز کیا کہ اگر میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پاؤں گا, میں صحیح فیصلے نہیں کر سکوں گا. مجھے غصہ چڑھتا تھا جب کوئی پلیئر پوری کوشش نہ کرے. اگر پوری کوشش کر کے ہار جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن کوئی ڈر کے آؤٹ ہو یا پوری جان نہ مارے یا کوشش نہ کرے یا پریکٹس نہ کرے, پھر مجھے غصہ چڑھتا تھا. لیکن میں پہلے ان سے زیادہ خود کرتا تھا, پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا. تو لیکن میں نے کیپٹنسی میں ریئلائز کیا کہ اگر آپ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو آپ غلط فیصلے کریں گے. اور پالیٹکس میں تو خیر بالکل ہی غصے پہ کنٹرول کرنا پڑا. ایک یہ ٹاپ ٹپ ہو گئی کہ غصے پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. تو ٹاپ لیڈنگ یا ٹاپ لیڈرشپ ٹپس آپ کو اگر پوچھا جائے تو کیا دیں گے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ غصے پہ قابو, اور کیا ایک لیڈر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ لیڈر رسپیکٹ, عزت کمانڈ کرتا ہے, ڈیمانڈ نہیں کرتا. یعنی اپنے اعمال سے وہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے, لیڈ بائی ایگزامپل. میں اگر لوگوں کو کہوں کہ آپ, مثلا میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, میں لوگوں کو کہوں کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے اور میں خود ٹیکس نہ دوں, اپنے پیسے میں باہر رکھ دوں, باہر بینکوں میں پیسے چھپاؤں, اثاثے اپنے نام پہ نہ رکھوں, تو وہ کبھی لیڈر کامیاب نہیں ہوتا جو اپنی مثال سے لیڈ نہیں کرتا. لیڈ بائی ایگزامپل, یہ پرائمری پرنسپل ہے. میں نے اگر ٹیم کو لڑانا ہوتا تھا, جب ویسٹ انڈیز خاص تیز, تو میں خود سب سے جا کے پہلے لڑتا تھا. کئی دفعہ مجھے گیند چوٹ میں ایک دفعہ میری انگلی کٹ گئی, لیکن میں کھیلتا رہا. مجھے اس سے پتا تھا میں اگر گیا باہر تو میری ٹیم بھی بیٹھ جائے گی. تو آپ نے اگر لوگوں کو, کیپٹن بزدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر
بزدل لیڈر کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا، وہ لیڈر بن نہیں سکتا، خود غرض نہیں ہو سکتا، اور انصاف کرتا ہے میرٹ پہ، کبھی دوستیاں رشتہ داریوں کو آگے نہیں لاتا، میرٹ کو سامنے لاتا ہے. یہ 3 کوالٹیز کے بغیر کوئی لیڈ نہیں کرتا. جہاں ہیرو ہوتا ہے وہاں فین بھی ہوتا ہے، اور اس پروگرام کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ فینس کو ان کے ہیرو سے ملوا سکیں. آج کا جو ہمارا فین ہے بڑا زبردست نوجوان ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل فار فزیکل چیلنجڈ کے پریزیڈنٹ ہیں یہ، اور باوجود اس کے کہ پولیو کا مرض ان کو بچپن میں لاحق ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا جنون کرکٹ نہیں چھوڑا، اور عمران خان کے بڑے زبردست فین ہیں. آج ہم ملوانے جا رہے ہیں راجہ عمران حسین کو ان کے ہیرو عمران خان سے. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی بات؟ ایک چھوٹی سی ہمیں آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی رکھا ہے، ایک کرکٹ اس سے بڑا سرپرائز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ آپ کے لیے ایک انسپریشن ہوگا یہ، اگر آپ سائن کر دیں ہمارے اپنے فین کے لیے. اور آخر میں ہیرو کی پسند اقبال کے شعر سے اختتام کرتے ہیں. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہوپ یو انجوائے دی شو. اللہ حافظ. زندگی پانی کی مانند کبھی خاموش ٹھہراؤ بن جاتی ہے تو کبھی ویری پروفیشنل. تھینک یو. تم نے ایک وہ جو رکھی ہوئی نا وہ کینڈل، نہیں یہ صرف علی نے توڑی اور آپ نے توڑی ہے. وہ ایسی پلیس ہی غلط. آئی تھنک یہ چلائیں